بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توقع ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورہ افغانستان کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورہ افغانستان کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان اور پاکستان دو برادر اسلامی اور پڑوسی ممالک ہیں جو تاریخی لحاظ سے ان کے درمیان مضبوط تہذیبی اور سیاسی تعلقات قائم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں جو وفد آ گیا ہے وہ علماء اکرام پر مشتمل ہے اور یہاں پر بھی وہ علماء اکرام سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسی طرح وہ سیاسی حیثیت رکھتے ہیں تو یہاں پر حکام ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے تاکہ اس حوالے سے ہم مل کر کام کریں کہ کس طرح مستقبل میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان مثبت تعلقات قائم ہوں، ایک دوسرے کے مفاد میں ہوں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے امن اور اقتصادی لحاظ سے یہ دورہ مددگار ثابت ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا یہ دورہ کامیاب ہوگا اور اس کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ امارت اسلامیہ افغانستان تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات چاہتی ہے۔ پہلی بار جو فرصت میسر ہوئی ہے کہ ملک میں مرکزی حکومت کی رٹ قائم ہے، پورے ملک میں امن قائم ہوا ہے، جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے اقتصاد اور ٹرانزٹ کے مرکز میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان خطے میں امن اور استحکام کے حوالے سے کردار ادا کرے۔ یہ صورتحال مستقبل کے لیے خوش آئند ہے۔ اس وقت افغانستان مختلف شعبوں میں ترقی کر رہا ہے۔ ہم اپنے لیے جو مفاد چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی چاہتے ہیں۔ ہم دنیا اور خطے کے ممالک سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ مثبت تعلقات قائم رکھیں۔ افغانستان ایک بڑے عرصے تک جارحیت پسندوں کے زیر عتاب رہا ہے۔ ہم نے اپنی سرزمین کا دفاع کیا ہے، آزادی حاصل کی ہے اور پھر دنیا کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہماری سرزمین سے کسی کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری سرکاری پالیسی ہے اور قیادت کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مولانا صاحب خطے میں جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ وہ دونوں ممالک کی صورتحال سے اچھی طرح آگاہ ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ امارت اسلامیہ کے اعلیٰ حکام کا حسن نیت اور مثبت پیغام اپنے اعلیٰ حکام اور عوام تک پہنچائیں گے۔ اس دورے میں دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان سیکورٹی اور سیاسی حوالے سے جو مسائل موجود ہیں ان کے حل نکالنے کے لیے مختلف تجاویز پر بات چیت ہوگی اور تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے پر غور کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے، اصل حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام کی مثبت پالیسی اور حسن نیت کی بجائے غلط معلومات اور منفی چیزوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس لیے کچھ معاملات بد اعتمادی اور غلط فہمی کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہوں گے جن پر بحث کی جائے گی۔ مولانا صاحب ایک سیاسی اور علمی شخصیت ہیں اور وہ بزرگ سیاستدان ہیں۔ ان کا اپنے ملک پاکستان کے معاملات اور سیاست میں بڑا عمل دخل اور کردار ہے۔ وہ اس ملک کی سیاست میں ایک نمایاں چہرہ ہیں اور ایک موقر وفد کے ہمراہ آئے ہیں۔ وہ اپنے ملک کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کا پیغام لے کر وہاں پاکستان جائیں گے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان نے بادینی بارڈر پر تجارت کا آغاز کرنے کے لیے عملی پیش رفت شروع کر دی ہے۔ مولانا عبدالواسع صاحب کی موجودگی میں افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ نے افغان کسٹمز کو فوری اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسٹمز حکام اس سلسلے میں فوری کام شروع کریں اور ضروری لوازمات کو پورا کریں تاکہ سرکاری سطح پر حکومت پاکستان کی مشاورت سے فوری سرحدی تجارت شروع کی جا سکے۔ بلوچستان کے ضلع سیف اللہ سے ملحق سرحدی علاقے بادینی میں پاکستان کی جانب سے بہت پہلے ضروری لوازمات مکمل کیے جا چکے ہیں اور باقاعدہ ٹریڈ ٹرمینل بھی تعمیر کیا گیا ہے، مگر افغانستان کی جانب سے ٹریڈ ٹرمینل اور دیگر اقدامات پر کام رکا ہوا تھا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پاکستان سے خیر سگالی کا پیغام لے کر جانے والے جمعیت علماء اسلام وفد کے دورہ کابل کے موقع پر بادینی بارڈر پر تجارت کے اجراء کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں افغانستان جانے والے وفد میں شامل جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر مولانا عبدالواسع نے افغانستان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ کے ساتھ بادینی بارڈر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بہترین جغرافیائی اہمیت کے حامل اہم سرحدی پوائنٹ پر جلد سے جلد دو طرفہ تجارت کے حوالے سے افغان حکومت اقدامات اٹھائے۔ افغان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ نے نہ صرف فوری اقدامات کی یقین دہانی کرائی بلکہ ذرائع کے مطابق انہوں نے اجلاس کے دوران ہی متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ کسٹمز حکام فوری طور پر اس ضمن میں کام شروع کر دیں اور حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔
رابطہ کرنے پر مولانا عبدالواسی نے بادینی بارڈر پر تجارت کی جلد سے جلد آغاز کی پیش رفت کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے سرحدی پوائنٹس کی نسبت بادینی بارڈر زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بادینی بارڈر کھولنے سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار اور تجارت کے مواقع میسر آئیں گے، بلکہ پاکستان اور افغانستان سمیت پورے خطے میں نئے تجارتی مسابقت شروع ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے بادینی بارڈر پر اپنے حصے میں تمام لوازمات اور ضروری اقدامات پہلے ہی پورے کر لیے ہیں، اور اب افغانستان بھی جلد ضروری اقدامات مکمل کر لے گا، جس کے بعد دونوں ممالک سرکاری سطح پر باقاعدہ طور پر بادینی ٹریڈ ٹرمینل سے دو طرفہ تجارت کی جانب بڑھیں گے۔ ادھر دوسری جانب ترجمان وزارت خارجہ پاکستان کے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سپریم کورٹ کابل کے جج مفتی عبدالنور صادق نے کہا ہے کہ موقر اور قابل احترام وفد سے اظہار لا تعلقی کی بجائے اگر ان کو اختیار دیا جائے تو وہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور خطے کی صورتحال سے واقف بھی ہیں۔